بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بڑی پیاری بات کہی ایک عظیم شاعر نے، جا کے مساجد میں جو ہوتے ہیں سفارات و غریب، جا کے مساجد میں جو ہوتے ہیں سفارات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے گر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے گر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے ہر مکلف، عاقل و بالغ، مرد و عورت، صحت مند مقیم مسلمان پر۔ وہ عورت جو حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں ہے، وہ مستثنیٰ ہے اس سے۔ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسلام میں روزے کا معنی ہوتا ہے عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا، یہ ہے روزے کی تعریف۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ روزے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو اسے اپنے جذبات پر قابو، اپنی خواہشات پر تحمل و ضبط کی دولت میسر آتی ہے۔ روزے کے ذریعے سے ہم خواہشات نفسانی و جسمانی سے دور ہو کر اپنے اندر وہ خوبیاں، وہ اوصاف پیدا کرتے ہیں جو اوصاف مومنانہ اوصاف ہیں۔ وصف صبر، وصف ضبط و تحمل اور وصف شفقت و مہربانی، یہ وہ تمام اوصاف ہیں جو ایک مومن کا لازوال سرمایہ ہیں، انمول دولت ہیں۔ روزے کے ذریعے سے روزہ دار کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ Respected brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala said, whosoever among you is present, let him fast the month. It is obligatory on every male, female, physically fit, grown up, and the woman who is not in the state of menstruation, who is not in the state of childbed, because she is excluded from this obligation. Fasting in Sharia is with an intention of worshipping, staying away from food, drink and sex from dawn till dusk is fasting according to rulings of Sharia. By fasting we can master our passions, we can subdue our desires, because fasting teaches us to forego our desires. It will help us develop our inner qualities.
qualities of endurance, qualities of patience, and qualities of generosity and qualities of compassion, which are actually most valuable assets of a believer, of a Muslim. ہمارے آقا رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کی قدر و منزلت کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے، رمضان کی عظمت کیا ہے، تو وہ یہ خواہش اور یہ تمنا کرے گی کہ پروردگار سال بھر رمضان فرما دے، سال بھر رمضان ہو جائے. Our master, may Allah's choicest blessings be upon him, said that if my ummah would realize what Ramadan really is, they would wish that the whole year should be the Ramadan. Such is the value and virtue of the holy month of fasting. اور ہمارے آقا رحمۃ اللہ عالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، رمضان کے 3 عشرے ہیں، رمضان کے 3 حصے ہیں، پہلا عشرہ، درمیانی عشرہ اور آخری عشرہ. رمضان کا پہلا حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ. آقا رحمۃ اللہ عالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار. رمضان کا پہلا عشرہ اپنے دامن میں رحمتوں کی سوغات لے کر آتا ہے. رمضان کا درمیانی عشرہ روزہ داروں کے لیے مغفرت کا پیغام لے کر آتا ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ روزہ داروں کے لیے، نمازیوں کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات کا پروانہ لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. Our master Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam declares, "O my ummah, O believers, this is such a valuable and such a powerful, blissful month, is that the first part of it brings mercy to the believers, the middle part of which brings forgiveness to the believers, and the last part of which brings emancipation from the fire of hell. We will get protection against the fire of hell." Those who practice Ramadan, those who sincerely practice Ramadan, fast sincerely, establish Taraweeh Salat sincerely, and conduct 5 prayers, daily obligatory prayers, and organize iftari and sahri, Allah subhanahu wa ta'ala give them glad tidings that the first part of this month of Ramadan will bring mercy to you. Remember, 5 prayers are mercy, Taraweeh Salah is mercy, iftari is mercy, Taraweeh is mercy, recitation of the Holy Quran is mercy, and by virtue of practicing Ramadan sincerely, you will get all your sins forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala, and finally the reward is given to you. The reward is reward of emancipation, salvation from the fire of hell on the day of judgment. سبحان اللہ. ہمارے آقا رحمۃ اللہ عالمین نے یہ 3 خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں کہ رمضان کے 3 عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی جانب سے مغفرت، اور روزہ داروں کے لیے عذاب جہنم سے نجات کا پیغام اور پروانہ عطا کیا جاتا ہے. پروردگار عالم ہم تمام کو رمضان کا احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ایک بات ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ دنیا نصیب سے ملتی ہے. یاد رکھیے، دنیا نصیب سے ملتی ہے مگر آخرت محنت سے ملتی ہے. لیکن آج معاملہ ہمارا الٹا ہو گیا ہے، برعکس ہو گیا ہے کہ ہم دنیا کو تو محنت سے کما رہے ہیں اور آخرت کو ہم نے نصیبوں پر چھوڑ دیا ہے. کتنے شرم اور کتنے افسوس کی بات ہے. I would like to advise you and tell you something very important, that this worldly life can be achieved, is achieved by luck, by chance. But the life hereafter, we have to construct it. We have to work and struggle hard for achieving that life hereafter. But on the contrary to this, now we are working hard to make sure that our worldly life is okay, comfortable, and we have left our life hereafter to our luck. This is not good. So we have to work hard. We have to sincerely practice Islam
Unless and until we practice Islam, we cannot have the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and shafaat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ او اللہ، grant us what is good both in this life and in the life hereafter, and keep us away from the fire of hell. Ameen یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔